السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل۔ ناظرین، آج سیاست کے اوپر میں بات کروں گا اپنے ولاگ میں، اور جو میں نے باتیں آپ کو بتانی ہیں آج وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب نے حامد میر کو جیو ٹی وی پہ ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا جو ترجمان ہے اس نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اس کے اوپر تفصیلی طور پہ بات کروں گا میں آج۔ اس کے علاوہ جو نگران حکومت ہے وہ زلفی بخاری صاحب کو انٹرپول کے ذریعے سے گرفتار کرنا چاہتی ہے، اس کے حوالے سے تفصیلی طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں وہ کچھ ماہ سے کچھ ہفتوں سے کچھ ایسے کارنامے کر رہے ہیں، ایسے صحافیوں کو انٹرویوز دے رہے ہیں، اور اپنے ملک میں بھی نہیں، ملک سے باہر بھی وہ انہوں نے ایک دو ایسا انٹرویو دیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نواز شریف کے بطور ترجمان کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی اگر بات صدر عارف علوی صاحب کے انٹرویو کی جائے تو انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے حامد میر کے سامنے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور اس کے اوپر میری بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جب چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ جب بتا ہی نہیں رہا کہ الیکشن کب ہوں گے، وہ کبھی کہہ رہا ہے جنوری کے آخر میں ہوں گے، کبھی کہہ رہا ہے فروری کے شروع میں ہوں گے، تو اس طرح تو الیکشن ہونے کا چانس نہیں ہے۔ اس طرح تو الیکشن ظاہری سی بات ہے ڈیلے ہو سکتا ہے، پھر فروری میں، پھر آگے بھی وہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مارچ اپریل، اس طرح بھی اگر کہہ دیں تو یہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ تو نہ ہوئی۔ الیکشن کی ڈیٹ تو تب ہوگی جب وہ ایک پولنگ ڈے اناؤنس کریں گے، تو اس وقت تک مجھے بھی اور پورے پاکستانیوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں اب اس دن پولنگ ڈے ہونا ہے، الیکشن ہونے ہیں۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ مہینے کا بتا دو کہ اس ماہ الیکشن ہوں گے تو اس سے عوام یہ سمجھ لے کہ واقعی الیکشن ہونے ہیں۔ باقی انہوں نے ترجمان جو تھے الیکشن کمیشن کے، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر الیکشن کمیشن میں کیس چلے گا، تو اس کے بعد ہم پراپر ایک پولنگ ڈے جو ہے وہ اناؤنس کر دیں گے۔ تو یہ تو ایک الیکشن کمیشن ایک قومی ادارہ ہے، اس کو یہ سارا کچھ دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ یہ نہ کہتے کہ الیکشن جنوری کے آخر میں ہوں گے یا فروری میں ہوں گے، اس طرح تو وہ نہ کہتے نا۔ تو ان کے انڈر اتنی سرکاری ملازم کام کر رہے ہوتے ہیں، اتنی ان کے ملازم جو ہیں وہ سارا کچھ بتائیں، مینیج کر کے عوام کو بتائیں، اور ان کا یہ حق ہے۔ وہ وہاں پہ فی سبیل اللہ کام تو کر نہیں رہے، وہ تنخواہیں لیتے ہیں عوام کے ٹیکس سے، تو ان کو یہ سارا کچھ کام کر کے بتانا چاہیے تھا کہ یہ ہم یہ فائنلائز کر لیں گے اور اس ڈیٹ کو پولنگ ڈے ہوگا۔ تو ظاہری سی بات ہے اس سے شکوک تو پیدا ہوتے ہیں جب الیکشن کمیشن اس طرح کے سٹیٹمنٹ دے گا۔ تو صدر عارف علوی صاحب نے جب یہ انٹرویو دیا ہے تو ان کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہو گئی ہے، تو اب میرے خیال میں ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ واقعی ہمیں جو پولنگ ڈے ہے جب تک ہم وہ اناؤنس نہیں کریں گے اس ٹائم تک کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان میرے لیڈر ہیں، اور پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، تو انہوں نے یہ بھی ایک تاثر ختم کر دیا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ عارف علوی صاحب عمران خان کو چھوڑ جائیں گے، وہ ان کے احکامات نہیں مانتے۔ تو ظاہری سی بات ہے جب وہ صدر کے عہدے پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک حلف لیا ہوا ہے، تو اس پہ وہ مشورہ تو لے سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی پہ لیا تھا عمران خان سے، لیکن وہ کوئی اس طرح کا غلط کام تو نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اس چیز کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ تو وہ ظاہری سی بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں آج ایوان صدر میں نہ ہوتا تو میں بھی جیل میں ہوتا، اور یہ بات ان کی 100% ٹھیک ہے، کیونکہ جو لوگ جیلوں میں ڈال رہے ہیں انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، نہ کسی وفاقی وزیر کو چھوڑا ہے، انہوں نے قومی اسمبلی کے اسپیکر تک کو نہیں چھوڑا، ان کے اوپر بھی کیسز اس ٹائم ہیں اور وہ ضمانت پہ ہے، اسد کیسر صاحب۔ تو وہ صدر صاحب کو بھی نہ چھوڑتے، لیکن یہ ایک آئینی جو ہے وہ ان کا ایک عہدہ ہے، تو وہ اگر اس پہ جب بھی اگر الیکشن سے پہلے تو وہ اب ہو نہیں سکتا، اگر یہ بھی ممکن ہوتا کہ وہ صدر کی سیٹ سے اگر ان کو ہٹا دیا جاتا آئینی طریقے سے، تو ان کو بھی 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس میں ظاہری سی بات ہے وہ جیل میں ڈالتے، کیونکہ وہ بھی پی ٹی آئی کا حصہ تھے۔ تو ان کی جو یہ باتیں وہ بالکل 100% صحیح ہے، تو اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا وہ اپنا سیاسی کیریئر بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں۔
تو میرے خیال میں جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے یہ واقعی انہوں نے سچی باتیں کی ہیں اور حقائق کے اوپر مبنی کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو جو نگران حکومت ہے وہ اس ٹائم بالکل ہی نون لیگ کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے۔ کبھی وہ نواز شریف کے حق میں مختلف صحافیوں کو بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھ کے جو نگران وزیر اعظم وہ انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف پاکستانی ہے، ان کا بایو میٹرک ہوا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس ٹائم نواز شریف کے بالکل ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ تو نگران حکومت کا تو یہ کام ہے کہ وہ الیکشن کروائیں اور الیکشن بھی ایسے کروائیں کہ کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو بجائے اس کے ظاہری سی بات ہے جب وہ کسی کے بطور نگران وزیر اعظم ترجمان بن کے بات کریں گے تو الیکشن سے پہلے ہی باتیں ہوں گی اور الیکشن کے بعد بھی باتیں ہوں گی، پھر لوگ انگلی اٹھائیں گے، جیسا کہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک ہر الیکشن میں لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ تھے، یہ صحیح نہیں ہوئے، سوائے 71 کے الیکشن کے، اور 1971 کو جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ملک جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ تو اب نگران وزیر اعظم کو یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ایک اپنا آئینی جو ان کا عہدہ ہے اس کو لے کے آئین کے مطابق وہ الیکشن کروائیں وقت کے اوپر، اور الیکشن بھی اس طرح کے کروائیں کہ کوئی عام آدمی بھی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس کے علاوہ میں بات بتا رہا تھا آپ کو کہ زلفی بخاری صاحب کو نگران حکومت انٹرپول کے ذریعے سے گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ تو زلفی بخاری کا کیا قصور ہے؟ وہ اتنی بڑا مجرم تو نہیں ہے اس قوم کا۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے، لیڈر ہے، بس اس کا اس کے علاوہ اور کوئی قصور بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو انٹرپول کے ذریعے سے منگوایا جا رہا ہے گرفتار کرنے کے لیے۔ تو کیا انٹرپول کے ذریعے سے نواز شریف کو نہیں گرفتار کروانا چاہیے تھا، جو 4 ہفتے کی بجائے 4 سال لگا کے اور اتنی پرتقبال ان کا استقبال ہوا ہے یہاں پہ؟ تو قوم کا، ملک کا مجرم تو نواز شریف تھا، اس کو اس طرح سے انٹرپول کے ذریعے سے گرفتار کروانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن لیڈر ہیں ان کو گرفتار کروانا چاہ رہے ہیں۔ اور ان کو وحید جو قصور ہے وہ یہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، لیڈر ہے، اور جب انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اسی ٹائم ان کو رہائی مل جائے گی اور وہ اس ملک میں آزادانہ طور پہ ایکٹیویٹی اپنی جاری رکھیں گے۔ تو یہ اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یا ان کے لیڈروں کا یہ ایک جرم بن چکا ہے اس ملک میں کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے اس سے پہلے پہلے وہ مجرم ہیں، جب تک وہ کسی دوسری پارٹی کو جوائن نہیں کرتے یا پریس کانفرنس نہیں کرتے، یعنی کہ تحریک انصاف سے جدا گانہ ہونے کا اعلان نہیں کرتے۔ آج کے لیے اتنے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔